جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دن اور رات میں میری شوق و محبت میں 3 بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اللہ پر حق ہے کہ اس کے دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی صبح اٹھیں اور دن کا آغاز کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، رات کو بھی درود و سلام پڑھیں۔ کاش ہماری عادت ہو جائے کہ ہم درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنا وہ ہمارا معمول بن جائے۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان مفتی سجاد صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی؟ الحمدللہ، اللہ پاک کرم۔ ہمارے پاس کچھ سوالات موجود بھی ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ناظرین پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا سوال عرض ہے مفتی صاحب سے، جو کرسی پہ بیٹھنے والے جو نماز پڑھتے ہیں اور وہ کونے پہ پڑھتے ہیں لیکن نمازی کم ہوتے ہیں، یعنی کہ پوری صف کونے تک نہیں ہوتی، اور وہ اپنی کرسی اٹھا کے ہمارے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ اچھا جی، کندھے سے کندھا تو پھر بھی نہیں ملے گا شاید، وہ تو کرسی پہ ہی بیٹھا ہوا ہے، اور کرسی والے کا یہ ہوتا ہے سجاد صاحب، جب صفیں کچھ ظاہر کم ہوتی ہیں تو بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے نماز کرسی والے کو کہا جاتا ہے کہ بالکل کونے پہ ہو جاؤ، ایک الگ تھلگ ہو جاؤ۔ تو حالانکہ جب نمازی کم ہیں تو کرسی والا اگر واقعی وہ عذر ہے تو اسے تو اس کے ساتھ ہی ہونا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسی سے متعلق لوگوں کی جو آراء ہیں، جو لوگ رائے رکھتے ہیں، وہ 2 طرح کی ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ انتہائی درجے پر پہنچی ہوئی ہیں۔ بعض تو یہ رائے ہوتی ہے کہ کرسی والے نے کونے پر ہی بیٹھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس نے کرسی وہاں سے نہیں ہٹانی، اور تمام دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور بعض کرسی والے اپنی رائے یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بالکل امام کے مؤذن کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، ہمارا بھی یہ حق ہے، یعنی سامنے خطیب صاحب بھی ممبر پر ہیں تو ایک آگے ہم بھی بیٹھیں گے، بالکل ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہمارا یہ عذر ہے۔ تو اس میں شرعی اعتبار سے بات یہ ہے کہ جس کا عذر ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔ تو بندے کو کئی اعذار ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو جس کا عذر ہے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اب رہا یہ کہ اس کو صف میں کہاں بیٹھنا چاہیے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر صف بھری ہوئی ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، تو وہ کونے پر ہی بیٹھے تاکہ بیچ میں صف ڈسٹرب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس ہوتی ہے اس سے، ورنہ اگر لوگ نہیں ہیں، صف خالی پڑی ہوئی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ جگہ بیچ میں ہوتے ہوئے وہ کونے پر بیٹھا رہے۔ اب اس کو حکم یہی ہوگا کہ وہ جہاں مطلب آخری آدمی کھڑا ہے اس کے ساتھ ہی یا صف کے اندر کرسی رکھ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور وہ انتظار بھی نہ کرے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کرسی والے بیٹھ جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، انتظار یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے تو صف بھر جائے گی، تو یوں صف متصل ہو جائے گی۔ تو یوں صف کو قطع کر کے بیٹھ کر نماز شروع کر دینا، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر لوگ نہیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ اس کو جگہ مل رہی ہے صف کو متصل رکھتے ہوئے بیٹھے۔ ٹھیک ہے۔
ماشاءاللہ. جتنی اچھا کچھ مسجدوں میں تو یہ ہوتا ہے جیسا کہ 2-3 صفحے چھوڑ کر پیچھے ان کا الگ سے نماز کی جگہ بنا دی جاتی ہے. ان کو اصل میں وہ بھی پھر عادی ہو جاتے ہیں، اور عام طور پر کرسی پر بعض لوگ پڑھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہی مقام ہے نا، اس سے ہم نے آگے پیچھے نہیں جانا ہے. اور بعض لوگ غصے بھی ہوتے ہیں اگر کرسی والا آگے آ جائے. تو یہ شرعی اعتبار سے اس طرح کی یعنی انتہائی قسم کی رائے رکھنا، اور وہ بھی وہ رائے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے. اگر لوگ نہیں ہیں تو پھر کرسی والے کو آگے آنا چاہیے، صف کو متصل رکھنا چاہیے. جو لوگ کھڑے ہیں ان سے متصل اپنی کرسی رکھنی چاہیے، پھر انتظار نہیں کرے. اب وہ کب تک لوگوں کا انتظار کرے گا کہ لوگ آئیں اور پھر پوری صف متصل ہو تو پھر وہ جو ہے وہ نیت کرے. بعض کرسی والے بھی جو ہے وہ پیچھے لوگوں کی راہ تکتے رہتے ہیں کہ آ رہا ہے کوئی یا نہیں آ رہا. تو ایسا نہیں ہے، اگر نہیں ہیں لوگ تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کرسی جو ہے لوگوں کے ساتھ، جہاں نمازی آخری نمازی ہو تو وہاں اپنی کرسی رکھ کر اپنی نماز شروع کر دے. اس کو یہ حکم نہیں ہے. اور جو دیگر آنے والے ہیں ان کو بھی کرسی والے کو برا بھلا خدا نخواستہ نہیں کہنا چاہیے. جو شریعت کا حکم تھا اس نے اس شریعت کے حکم پر عمل کیا، کیونکہ سب کو جوڑنا یہ شریعت کا حکم. اب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر عذر والا ہے تو وہ سب سے بالکل کٹ آف ہو کر بیٹھا رہے، یا 2-3 صفحے پیچھے کرسی رکھی ہے تو کرسی اٹھا کر یہاں لانا اس کو بڑا بھاری لگے اور وہ بولے کہ چلو میں یہیں پر بیٹھا ہوا ہوں. وہ کرسیاں بھی تو بعض ایسی آج کل بنا دیں گے نا تخت والی، اب اس کو 2 بندے ہی اٹھائیں گے ایک، اور وہ بالخصوص ایسا بزرگ آدمی تو اس کو ویسے بھی کیسے اٹھائے. تو یہ بھی بعض اوقات ایسا ہے کہ اتنی بڑی کرسیاں، وہ تخت نما کرسیاں، حالانکہ اس پر ماتھا ٹیکنے کی کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے سجدے کے لیے، بالکل نہیں ہے. تو اب ایسی جب کرسیاں رکھیں گے تو بے ہونا یہی چاہیے ہلکی پھلکی ہوں، اور اتنی بھی نہ ہو کہ جگہ زیادہ گھیرتی ہوں، کیونکہ صف کے بیچ میں جو ہوتی ہے جیسا پھر اس میں بعض کا جو لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہ کہ جب جیسے جو ساتھ والا ہے وہ سجدے سے جیسے ہی اٹھے گا نا اوپر، وہ کسی کو لگتی ہے کسی کو یوں، تو یہ آگے پیچھے اس کے معاملات ہیں. ہاں اس کا تو ہم نے جیسے عرض کر دیا کہ اگر بہت زیادہ لوگ ہیں تو پھر سائڈ پر رکھے تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس کے باقاعدہ احکام ہیں اور سیکھتے رہنا چاہیے. ایک مسئلہ اور اس میں، کرسی تو رکھ دی درمیان میں، کھڑا کہاں ہونا ہے اب اس کو؟ کیونکہ یہ بھی ایک وہ بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں کرسی والے پچھلی صف میں کرسی رکھتے ہیں اور وہ جو لکیر لائن بنی ہوئی ہے صف کی اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو بھائی پچھلی صف والا کہاں جائے؟ تو یہ بھی ایک اس میں بھی دیکھیں جس پر قیام فرض نہیں ہے، قیام جس سے ساقط ہو چکا ہے تو اس کو تو کھڑا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھ ہی اس لیے رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چونکہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے زمین پر، تو اب اس کو حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے. تو اب اگر وہ کرسی بھی رکھے اور ساتھ کھڑا بھی ہو تو اس صورت میں صف کا بھی عجیب و غریب منظر ہو جاتا ہے. جی ہاں، تو اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب شریعت نے اس سے معاف رکھا ہے قیام، تو وہ بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز ادا کرے، تاکہ جو صف کا سیکوینس ہے وہ بھی برقرار رہے اور یہ بھی صف سے آگے جو ہے وہ نہ لگے. تو اسی طرح بعض لوگ چونکہ کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی سہولت کے لیے کرسی پیچھے کر لیتے ہیں، تو ان کا بعض اوقات تو کھڑا ہونا ہی فضول ہوتا ہے. تو اب دوسرا ان کا کرسی کو پیچھے کر لینا یہ دوسری صف والوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، بلکہ پیچھے صف قطع ہو جاتی ہے. تو ایسا کرنا پھر جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا یہ عمل ایک دوسرے ناجائز کام کا سبب بن رہا ہے. تو بلا وجہ جس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے اور شریعت نے اس کے اوپر لازم بھی نہیں کیا، اب اس کے عمل کی وجہ سے پیچھے والی صف قطع ہو جائے یا پچھلے والے نمازیوں کو اس کے کرسی کے تھوڑا پیچھے ہونے کی وجہ سے تکلیف ہو، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور پھر اس میں دوسرے بھی پہلو ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سلام پھرتا ہے تو جس کو کرسی لگتی ہے یا جو کرسی سے ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس کے بعد مسجد میں تلخی ہو جانا نمازیوں کا آپس میں، یعنی یہ بھی ایک اچھا تاثر نہیں جاتا کہ ابھی فرض نماز ختم ہوئی ہے اور فرض نماز کے فوراً بعد ہی مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک ہو گئی، ایک دوسرے کو ڈانٹنا شروع ہو گئے. تو یہ نہ مسجد میں ایسا کام کرنا جائز ہے اور نہ ہی شریعت اس کام کا حکم دیتی ہے.
شریعت نے تو یہاں تک حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کو گھور کر نہ دیکھے، تو گھورنا بھی مسلمان کو منع ہے، تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلا وجہ یہ تو یعنی کہ بدرجہ اولا ناجائز ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے منظر، اور پھر مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اور اس جماعت کے بعد کہ جو جماعت اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے، کیا بات ہے، اس اخوت اور بھائی چارے کا درس حاصل کرنے کے لیے ہے، اور جو ہی سلام پھیرا لڑنا شروع کر دے، تو اب ایک عام آدمی بھی دیکھے گا تو وہ بولے گا کہ کیا انہوں نے درس حاصل کیا ہے اس نماز سے، کہ جو اخوت اور بھائی چارے کا سبب تھا اس کو افتراق اور انتشار کا سبب بنا دیا۔ تو اس طرح کے کام مساجد میں نہیں کرنے چاہیے، اور اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو جاؤ، اور صفوں کے حوالے سے بطور خاص، صفوں کے حوالے سے ہے کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو جاؤ۔ تو نرمی کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچائے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، تو آپ جو ہے ستون کی طرح وہیں پہ کہ مجھے نہ ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا ہے، بھلے ادھر بھی جگہ باقی ہے ادھر بھی ہے۔ تو بعض لوگوں کو غصہ اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ ان کے عمل کی وجہ سے قطع صف جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، یا صف میں جو ہے خالی جگہ چھوٹ رہی ہوتی ہے، جس کو حدیث پاک میں منع کیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جو لوگوں کے لیے غصے کا یا جو ہے وہ ناجائز کسی معاملے کا سبب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق دے، اور جماعت کے یہی مقاصد ہیں، آپس میں محبت بھی ہو، پیار بھی ہو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم بھی ہو جائے، اور بیچ میں خلا یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی کسی طرح کا ایک آپس میں وہ بھی نہ تحقیر والا انداز بھی نہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ کیوں کندھا ملاؤں، میں اس کے ساتھ کیوں ایسا کھڑا ہوں۔ بعض کا آدمی اپنا سٹیٹس، کپڑے، لباس، ان سب چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے بھی وہ ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ نہیں، آپ اللہ کے گھر میں آئیں، عاجز بن کر آئیں، اور اس یہاں پر عاجز بن کے رہیں گے، اس کے آپ کو انشاءاللہ برکات نصیب ہوں۔ جی مزید سوالات کی طرف۔ محمد محبوب بتادی جڑا والا سے دارالفتح علیہ سنت میں مفتی صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ایک بوڑھی عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، یہ واقعہ اسکول کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، مفتی صاحب کیا یہ واقعہ درست ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ مزید محمد علی فتاری میوالی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز قضا ہیں، باقی 5 آگے 10 جتنی نماز قضا ہیں، ان کا ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ہر نماز کے وقت کا ہر نماز ادا کرنی ہوگی، یا کسی وقت میں نماز ادا کر قضا نماز ادا کر سکتا ہوں؟ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، مزید مفتی سجاد صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی غسل میں کلی کرنا بھول جاتا ہے اور اسے بعد میں یاد آتا ہے جب وہ کپڑے بھی پہن لیتا ہے، کہ اس ٹائم کیا کرنا ہوگا؟ کہ دوبارہ سے غسل کرنا ہوگا یا صرف کلی ہی کرنی ہوگی جب وہ کپڑے بھی پہن لیتا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرماتے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافی سوالات جمع ہو رہے ہیں، میسیجز بھی کافی آ رہے ہیں، تو جی سجاد صاحب ایک سوال جو ہے انہوں نے روایت سے متعلق پوچھا ہے کہ وہ کوڑا پھینکنے کی کوئی اس طرح کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلم کے، یعنی کہ کسی کی تکلیف کو برداشت کر لینا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر کے بے شمار واقعات احادیث پاک میں مروی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر، آپ کا حلم، آپ کا عفو درگزر، یعنی لوگوں کو معاف کر دینا، اس کے کثیر واقعات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتے ہیں۔ بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ تو یہ واقعات تو احادیث پاک میں ملتے ہیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہی واقعات بیان کرنے چاہیے کہ جو صحیح احادیث پاک میں موجود ہیں۔ کوئی ایسا من گھڑت واقعہ یا جس کا جو ہے وہ روایت کتابوں میں موجود ہی نہ ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پر نصابی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو احادیث کی کتب میں دیکھا گیا تو اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب نہ کی جائے کہ جو آپ سے ثابت نہیں ہے، کہ احادیث پاک میں خود سرکار نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ
جہنم میں بنا لے۔ تو یہ بہت انتہائی شدید قسم کی وعید ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی۔ تو سرکار کے ہم عفو درگزر کے واقعات بیان کریں، لیکن وہ بیان کریں جو صحیح روایات سے ثابت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس طرح کے کئی واقعات وہ تو باقاعدہ ملتے کہ جن کو بھی تکلیف دے دی، چادر مبارک کو جو ہے وہ دشمنوں نے کھینچ دیا، گلے مبارک میں تکلیف پہنچی، جزوی اس طرح کے مختلف واقعات، کوئی تکلیف دے کوئی چیز اوپر ڈال دی۔ لیکن یہ جس طرح مشہور کیا جاتا ہے نا کہ ہر روز ہی ایک ہی جگہ پہ کوڑا اور ایک ہی جگہ پر آپ جاتے اور وہاں سے وہ بوڑھی عورت کوڑا پھینکتی، ایک دن نہیں پھینکا تو آپ نے پتہ کیا تو وہ اس کے بیمار ہونے کا یا کوئی اس طرح کا۔ تو اس طرح کی مشہور باتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے تصدیق کرنی چاہیے۔ دارالحکومت اہل سنت سے لاہور سے باقاعدہ اس کا تحریری فتویٰ بھی جاری ہوا ہے۔ موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ قضا نماز کا کوئی کہتے ہیں کہ وقت خاص ہے، کس ٹائم پڑھیں؟ قضا نماز جس کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے اور جلد از جلد ادا کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن قضا نمازوں کے بارے میں بھی لوگوں نے مختلف خیالات بنائے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو خود سے مشکل بنایا ہوا ہے۔ جیسے قضا نمازوں کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ وہی نماز ادا کی جائے، یعنی ظہر میں ظہر کی قضا کی جائے، عصر میں عصر کی جائے، اور یہی بات جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہے۔ اب لوگ پھر بعد میں جب یہ بات سنتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب تو عصر ہو گئی ہے تو اب میں مغرب کی پڑھ لوں، مغرب ہو گئی ہے عشاء کی پڑھ لوں، تو یہ کیسے ہوگی؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وقت کے اندر ادائیگی کا حکم وقتی نماز کے لیے ہے کہ ہم اس کو وقت کے اندر ادا کریں۔ اگر ہم اس کو وقت کے اندر ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، اور وقت کے اندر ادا نہ کرنا ہی قضا کہلاتا ہے۔ جب ہم نے اس کو وقت کے اندر ادا نہیں کیا تو وہ قضا ہو گئی۔ تو اب اگر قضا نمازیں کسی کے اوپر بہت زیادہ ہیں تو پھر صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں چونکہ کسی قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ جو 3 اوقات ہیں، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے لے کر 20 منٹ کا وقت، زوال کا وقت، دوپہر کا وقت جو ہوتا ہے، نصف نہار جسے کہتے ہیں، تقریباً پونا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، کم و بیش ہوتا رہتا ہے، اوقات کے نقشوں پر لکھا ہوتا ہے، اور سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا وقت۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں قضا نماز بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ آسانی کے لیے یوں تو کر سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے ساتھ ایک ظہر کی قضا ادا کر لیں، عصر کے ساتھ عصر کر لیں، یہ آسانی ہے، اور یوں ادائیگی اچھے طریقے سے یوں ہو جاتی ہے کہ بندہ اگر یہ بولے کہ میں ایک ساتھ 100 پڑھ لوں گا تو یہ مشکل ہے۔ اگر وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی 5 نمازیں بھی جو قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کرتا رہے تو یوں جلد ادا ہو جائیں گی۔ تو یہ آسانی والا طریقہ ہے، لیکن یہ قید نہیں ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقتی نماز کے ساتھ ہی قضا کرنا ہے۔ شریعت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کو ادا کرنا ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ ادا کرنا ہے، اور آپ چاہے ظہر میں عشاء کی پڑھ لیں، عشاء میں ظہر کی پڑھ لیں، آپ جو ہے وہ تہجد کے وقت میں پانچوں کی پانچوں جو ہے وہ قضا ادا کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مغرب سے 20 منٹ پہلے یہ ممانت ہے، باقی وقت عصر میں پڑھی جا سکتی قضا نماز، وقت فجر میں بھی پڑھی جا سکتی۔ ہاں، یہاں پہ ایک احتیاط ان کو کر لینی چاہیے کہ اب عصر کے بعد عصر کی نماز سلام پھرے تو اب یہ پڑھ رہے ہیں تو لوگ تو دیکھیں گے نا کہ یار کیا کر رہے ہیں، نفل پڑھنا جائز نہیں، اس ٹائم پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو اظہار کرنا پڑے۔ تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد کہیں؟ جی، فجر اور عصر کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ادا کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ وہ مسئلہ چلتے چلتے یہاں تک ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر اپنا فجر اور عصر کے بعد پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اصل اس میں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز قضا کر دینا گناہ ہے۔ اب اس کا اظہار کرنا، چاہے وہ زبان سے اظہار کرے لوگوں کے سامنے کہ میری نمازیں رہ گئی ہیں، یا وہ اپنے عمل کے ذریعے جو ہے وہ اظہار کرے، یہ گناہ ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ لوگوں کے سامنے اور ایسے وقت میں کہ جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ اس کے بعد تو کوئی نوافل ہوتے نہیں ہیں، جیسے عصر کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح فجر کا وقت جب شروع ہو جائے سوائے فجر کی سنتوں کے دیگر نوافل اور سنن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب اس وقت میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو جس کو مسئلہ معلوم ہے تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے، یا پھر وہ یہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں یہ نوافل پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کو ٹوکے گا بھی صحیح، منع بھی کرے گا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ایسے اوقات کہ جس میں عام طور پر نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو وہ ان اوقات میں لوگوں کے سامنے ادا نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کلی کرنا بھول گئے غسل میں، کپڑے بھی پہن لیے، تو آپ صرف کلی کرنی یا پورا غسل کریں؟ غسل کے 3 فرض ہیں، اور ان 3 فرضوں میں ایک فرض جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلی کرنا ہے، یعنی اس طرح کلی کرنا ہے کہ منہ کے اندرونی اجزاء میں ہر جگہ سے پانی گزر جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غسل کے فرائض میں شامل ہے۔ اب اگر کسی نے پورا غسل کر لیا، کپڑے وغیرہ بھی پہن لیے، اور اس کو بعد میں یاد آیا کہ اس نے جو ہے وہ کلی نہیں کی ہے یا ناک میں پانی نہیں چڑھایا ہے، تو اب اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلی کرنا رہ گیا، اب کلی کر لے، کلی کر لے گا تو جو ایک فرض رہ گیا تھا وہ فرض پورا ہو جائے گا اور اس کا غسل مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا رہ گیا تھا تو اچھے طریقے سے نرم ہڈی تک پانی اوپر چڑھائے، اور اب دوبارہ سے غسل کرنا، اس کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ وہ فرض ہیں کہ جن کو کپڑے پہن کر بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی ترتیب فرض نہیں ہے اس کی، ترتیب فرض نہیں، ترتیب اور پے در پے ہونا، ایک ساتھ ہونا بھی فرض نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ظاہر اس میں کچھ سنتیں چھوٹیں گی اس میں، جی، تو جب بھی غسل کریں تو جو مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو کر لیا جائے، کلی بھی پہلے کر لیں، ناک میں پانی بھی پہلے جو ہے وہ ڈال لیا جائے جو اس کا فرض ہے، اور پھر پورے جسم پر پانی بہانا، اور رہ گیا ہے تو جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ دانت کے اوپر جو کور لگائے جاتے ہیں کراؤن وغیرہ، تو اس کے لیے غسل کے کیا حکم ہے؟ کیا بات ہے، ویڈیو سوال بھی غسل سے متعلق ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ جو اوپر خول چڑھایا جاتا ہے دانتوں کے اوپر، یہ خول ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو بار بار اتارا جا سکے، یہ بالکل متصل دانت کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں نہ اس کو وضو میں اتارنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ اترے گا، اور اگر اترے گا بھی تو شاید دوبارہ چڑھ نہ سکے، عام طور پر تو یہی ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے کہ جو بالکل چپکا ہوا ہے جس کا اتارنا حرج اور ضرر کا باعث ہے، تو پھر تو اس کو غسل میں وضو میں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بعض دانت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اتارا بھی جا سکتا ہے آسانی سے، پھر دوبارہ چڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کسی پر غسل فرض ہو تو پھر جو اس طرح کے فلیکسیبل دانت ہوتے ہیں جن کے اتارنے چڑھانے میں کوئی ضرر نہیں ہے تو ان کو اتارنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر فکس ہیں تو پھر ان کا اتارنا ضروری نہیں ہے، اور ان کے رہتے ہوئے چڑھے ہونے کی حالت میں ہی کلی کر لیں، جو فرض ہے غسل کا وہ ادا کر لیں تو غسل ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اسی میں دانتوں میں فیلنگ وغیرہ کروائی جاتی ہے، بعض کا بھرائی کر دی، اور تو ظاہر ہے اس کے اندر دیگر چیزیں شامل کر کے اس جگہ کو پور کر دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ہاں، جو چیزیں فکس ہو جاتی ہیں، چاہے وہ دانت کے اندر فکس کر دی گئی ہیں یعنی فل کر دی گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی نکالنا، وہ اسی چیز کو یعنی اسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تو وہ کیا گیا تھا، اسی جو گیپ تھا اسی کو پر کرنے کے لیے تو کیا گیا، اب اس کو نکال دے گا تو وہی دوبارہ تکلیف۔ تو ایسی صورت میں ان تمام چیزوں کو جو فکس ہو جاتی ہیں ان کو نکالنا یہ حرج اور ضرر کا باعث ہے۔ شریعت ایسی چیز کا حکم نہیں دیتی ہے جو بندے کو حرج اور ضرر میں ڈال دے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ڈائریکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ میتوں کے بھی ایسے وہ دانت جو ہے وہ بعض اوقات مصنوعی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو بھی لوگ اکھاڑنے میں آ جاتے ہیں کہ یہ مصنوعی ہے، یہ چیز نہیں جانی چاہیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو دانت فکس ہوتے ہیں یہ تو میت سے اکھیڑنا جس طرح زندہ سے نکالنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو اسی طرح ان کو بھی نکالنا یہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ ایسی چیز ہے جو قیمتی چیز ہے اور لگی ہوئی ہے، اس سے تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو نکال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اور اگر کسی کے بالفر مصنوعی دانت لگے ہوئے ہیں، نکل بھی سکتے ہیں، تو اب اس کو نکال کر کیا کریں گے؟ تو وہ ایک پورے سائز کے ہوتے ہیں اور پوری اس کی ماپ کے ہوتے ہیں. اصل میں کام ان کے بھی کوئی نہیں آنے، پھینکنے انہوں نے بھی، میں وہی یعنی ادھر تکلیف بھی دینی، ادھر پھینکنے بھی ہیں. لیکن یہ تصور جو ہے نا کہ یہ مصنوعی چیز لگی ہوئی ہے، یہ نہیں جانی چاہیے. یہ تصور بھی درست نہیں، یہ غلط ہے. یعنی ٹھیک ہے. جی مزید کچھ سوالات کی طرف بڑھتا ہے، کچھ میسیج بھی ہیں، یہ بھی شامل کر لیتے ہیں. ہیں کچھ بڑے جو ہے نا وہ دل خراش بھی میسیج ہوتے ہیں، مسائل بھی لوگوں کے پاس طرح طرح کے. بہرحال ایک مسئلہ شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں باپ کی جو اولاد میں بڑے بیٹے ہیں، اچھی کمپنی میں نوکری ہے، سب کچھ ہے، لیکن والدین کے فرما بردار نہیں ہیں، اپنا روپیہ پیسہ والدین کو نہیں دیتے. والدین کی ملکیت میں ایک مکان ہے، والد بوڑھے ہیں، والد اپنی زندگی میں یہ مکان دیگر چھوٹی اولاد کی طرف اگر کرنا چاہے تو والد کا یہ عمل کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیٹا چاہے صاحب ثروت ہو یا صاحب ثروت نہ ہو، والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یہ شریعت نے لازم کیا ہے. اور بعض اوقات تو والدین کا نفقہ جو ہے وہ اولاد کے اوپر واجب ہوتا ہے. جب نفقہ واجب ہو اس سے پہلو تہی کرنا اور اس کو ادا نہ کرنا یہ ناجائز اور گناہ والا عمل ہے. اور اگر والدین نان نفقے کے محتاج نہیں ہیں تب بھی والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم شریعت نے دیا ہے اس پر ہر کسی کو عمل پیرا ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے دین کا درس ہے اور قرآن اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے. قرآن نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے نرمی کے بازو اپنے والدین کے لیے بچھا دے، ان کو اف تک نہیں کہنا، یہ قرآن فرما رہا ہے. تو اب اگر ایسی حالت میں جن کو اف تک کہنے کا بھی شریعت منع فرمائے اور ان کو دی جائے ایذا اور ان کو دی جائے تکلیف، تو اس سے بڑھ کر محرومی کوئی نہیں ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے تکلیف کا سبب بنے. تو بہرحال بیٹے کو چاہیے کہ وہ والد کے ساتھ حسن سلوک کرے. اگر بیٹا والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے تو اب اس کے مقابلے میں کیا باپ کو یہ جائز ہے کہ باپ بھی جو ہے وہ اسی طرح کا رویہ اختیار کرے؟ تو شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. اگر ایک طرف سے برائی ہے تو پھر دوسری طرف سے برائی سے جواب نہیں دینا چاہیے، برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے. باپ کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں تقسیم کرے تو بیٹے بیٹیوں سب کو برابر برابر دے اور یہی افضل ہے. اب اگر باپ کسی کو بلا وجہ محروم کر دیتا ہے کسی سے نفرت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر باپ کسی وجہ سے کسی بچے کو زیادہ دے دیتا ہے، بالفرض وہ معذور ہے، کمانے والا نہیں ہے یا علم دین میں مشغول ہے، نیکی اور تقوی میں جو ہے وہ مشغول ہے اور رزق کی اس کے ہاں کمی ہے، تو اس کو اس وجہ سے زیادہ دے دیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح خدمت گزار اولاد خدمت گزار ہے ان کو بھی زیادہ دے دیتا ہے، لیکن بالکل محروم کر دینا یہ والد کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو اس میں اولاد کو جو یعنی فرما بردار اولاد ہے، بعض اوقات وہ والدین کی خدمت کرتی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، اور جو بچہ حسن سلوک نہیں کرتا اس کے لیے ان کی کڑن ہوتی ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہی فرما بردار بعض اوقات ایسے مشورے دے رہے ہوتے ہیں والدین کو کہ آپ ایسا کر جاؤ، آپ ایسا کر لیں، کہ جو ناجائز ہوتے ہیں. تو اس نے تو نافرمانی کی یا اس نے غلط رویہ اختیار کیا، اس نے غلط کیا. لیکن آپ اگر خدمت کر رہے ہیں والد صاحب کی یا والدین کی، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ والد کو وہ مشورے دیں کہ جو اللہ کی نافرمانی والے ہوں، شریعت کی خلاف ورزی والے ہوں. اور پھر ایک طور پر یہ بھی ایک یعنی گمان جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ بھی خدمت کر رہے ہیں تو صلے کی لالچ میں کر رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں دیں ہمیں دے دیں، تو مراد پھر کیا ہوگی؟ پھر مراد تو یہ ہوئی کہ آپ نے بھی خدمت کی مال و دولت کی لالچ میں، تو آپ نے کیا حاصل کیا؟ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کریں
اور اگر ایسی حالت میں والد اعتدال والا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے، بے اعتدالی کرتا ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، اور جو صحیح طریقہ ہے والد صاحب کو یہ کہیں کہ اگر وہ اچھا نہیں کر رہا تو یہ اس کا عمل ہے، لیکن آپ شریعت کے طریقے کو اختیار کریں۔ یہ ظرف والی بات بھی ہے، یہ حسن سلوک والی بات بھی ہے، یہ جوڑنے والی بات اور یہ جو طریقہ کار بعض اوقات جذبات میں کر جاتے ہیں، مکان ایک ہی ہوگا اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور اسی میں کچھ ایسا بٹوارا کر دیا کہ جو ناجائز تصرف ہوا، پھر یہ آگے ان کے بچوں تک یہ سلسلہ ایک دشمنی کا اور عداوت کا، نفرتوں کا چل جاتا ہے۔ تو بہرحال دونوں پہلوؤں پہ گفتگو ہو چکی ہے، اور کافی ماشاءاللہ دونوں اعتبار سے کلام فرمایا۔ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے یا انہیں پوچھتے نہیں ہیں، اور جیسے انہوں نے لکھا کہ بہت بڑی کمپنی میں ملازمت بھی کر رہے ہیں، ہوتا ایسا ہی ہے کہ سجا جب آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ اب مجھے والدین سے یا بھائیوں سے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ بھائی میرے کوئی دنیاوی کام کسی میں آئیں گے اور نہ والدین میرے ہیں، بس میں سب کچھ بن گیا ہوں، بہت بڑا بن گیا ہوں، تو اب میں ہی تو والدین کے لیے آپ بہت بڑے نہیں ہیں، آپ افسر ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ قاری ہیں، جو بھی آپ کو منصب مل گیا، اس میں آپ دیکھیں آپ کے والدین کی کتنی خدمت ہوگی پیچھے، اور بالکل ہوگی، اور انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آپ کو، خود وہ بھلے افسر نہیں بنے، خود وہ اس منصب تک، عہدے تک نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے آپ کو پہنچا دیا۔ اور اگر آپ کہیں کہ بھئی میں نے اپنی محنت سے کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کی محنت کا انکار نہیں کر سکتے، تو اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا ہرگز رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بڑھاپے میں تو ان کی دعائیں لینی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ان کو مزید افسردہ کیا جائے۔ اس میں شفیق صاحب دوسرا ایک پہلو، اگرچہ یہ کم ہے لیکن یہ پہلو بھی ہے کہ بعض اوقات جب بندہ کسی بڑے عہدے پر ہوتا ہے تو اس کی مصروفیات، اس کا گھر میں آنا جانا، رشتہ داروں سے تعلق کچھ کم ہو جاتا ہے اس کے کام کی وجہ سے اور اس کی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن سامنے والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ متکبر ہو، یہ بہت بڑا بن گیا، تکبر کر گیا۔ اچھا، اب ایک دن اس کو چھٹی ہوئی تو وہ اپنے بیوی بچوں میں مصروف رہا، تو اس وجہ سے اچھا، یا جب وہ گھر میں آئے تو وہ یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہی بیٹھے باتیں کرے کہ جس طرح جو فارغ بچے ہیں جو گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، مطلب یہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہمارے ساتھ یوں کرے، حالانکہ اس کے پاس ایسا وقت نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ وقت نہیں دے پا رہا ہوتا۔ تو اس میں والدین کو بھی بد ظن نہیں ہونا چاہیے، اور دیگر رشتہ داروں کو، بالخصوص بھائیوں کو، بہنوں کو بھی والدین کو ابھارنا نہیں چاہیے کہ دیکھیں یہ تو آپ سے بات ہی نہیں کرتا، یہ آتا ہے چلا جاتا ہے۔ بعض والدین کو یوں بھی شکایت ہوتی ہے، صبح آ رہے ہیں شام کو جا رہے ہیں، کوئی بات چیت بھی نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بچہ جان بوجھ کر دانستہ ایسا کر رہا ہے یا ایسا رویہ اپنا رہا ہے کہ جو تحقیر والا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دانستہ ایسا رویہ اختیار نہیں کر رہا بلکہ اپنی کسی مجبوریاں ایسی مجبوریاں ہیں، جو بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کے کام بھی اتنے، تو پھر اس کے اوپر بلا وجہ کسی کو برانگیختہ کرنا، ابھارنا کہ یہ یوں کرتا ہے، متکبر ہو گیا ہے، ٹائم نہیں دیتا ہے، تو بعض اوقات وہ خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے تو والدین یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے پیسوں کا کیا اچار ڈالنا ہے، پیسوں کا کیا آپ خود نہیں آ رہی ہے، آپ خود نہیں آ رہے، تو ان کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا چاہیے، بہت اچھے بیلنس رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ میں آپ سے سوال تو بنتا ہے کہ پھر آپ بھی بڑے مصروف ہوتے ہیں، مصروف زندگی تو گزار رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ مصروف ہیں۔ ایک سوال ایسا ہے کہ آپ کی مصروف ترین زندگی میں پھر بھی آپ تو ٹائم نکالتے ہی ہو نا والدین کو فون کرنے۔ میں نے مفتی قاسم صاحب کا اس دن سنا، استاد صاحب کہا کہ بلا ناگاہ وہ اپنی والدہ سے گفتگو کرتے ہیں، اور فون پہ ان کو روزانہ ایک مرتبہ کسی بھی وقت فون کرنا ہے، اور وہ اپنی والدہ محترمہ سے بات کرتے ہیں۔ یہ مصروف آدمی بھی ٹائم نکالنا چاہے تو سجاد صاحب اتنا تو ٹائم ہے نا کہ اب بالکل مہینوں منقطع ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بہت، بلکہ میں کہوں گا ڈانٹ بھی پڑتی ہے، والد صاحب ڈانٹتے بھی ہیں، تو اب مصروف آدمی بھلے جتنا ہے تو ان کے لیے تو بیٹا ہے نا، تو ان کا بھی دل چاہتا ہے بات کرے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک ہے مصروفیت اور ایک پھر دین سے بھی ایک بندہ وابستہ ہے، تو یعنی یہ دو پہلو ہو جاتے ہیں ہمارے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم جیسے لوگوں کو درس بھی دے رہے ہیں اور دین سے وابستہ بھی ہیں اور ان سارے معاملات کو بھی جانتے ہیں، تو اس لیے ہمارے اوپر یعنی کہ ایک ڈبل ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ بالکل۔
تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں روزانہ کرتا ہوں، لیکن ہر دوسرے دن کرتا ہوں۔ میرا بعض اوقات یہ بھی معمول ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی میں آ رہا ہوں تو وہ سپیکر آن کر دیا، موبائل دور رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بات چیت یوں ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جا کر جب یہ ہوتا ہے کہ اب تھوڑا سا بندہ تھکا ہوا ہے تو پھر تھکاوٹ اتارنے کا ایک بہترین طریقہ میرے لیے تو یہی ہے دعائیں لے اس ٹائم والدہ سے جو ہے وہ بات چیت کر لی، کہ دوسرا کام کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تو آپ والدین سے بات چیت کر لیں، تو یہ آپ کے یعنی پاس ٹائم نکالنے سے نکل جاتا ہے، اور ہر کوئی ایسے کچھ نہ کچھ مینج کر لیتے ہیں۔ آپ کے بارے میں اگر آپ کے والدین اگر بدزن ہو رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، کہ بیمار ہیں کچھ بھی، آپ کبھی بھی نہ پوچھیں گے تو ناراض تو ہوں گے نا آپ سے، تو دونوں طرف کا غور بہرحال کرنا چاہیے۔ مزید سوال۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، کوئی شخص میرے پاس 7 میٹر کپڑا لے کر آتا ہے سوٹ کے لیے، اور میں بناتا ہوں، کٹنگ کرتا ہوں، اس کو بناتا ہوں، سیتا ہوں۔ اب اس میں جو قطریں میرے پاس بچتی ہیں، یا کوئی چھوٹا 10 انچ کا 8 انچ کا پیس میرے پاس بچ جاتا ہے، وہ میں دوسرے کام میں استعمال کر لیتا ہوں، کیا وہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بھی سیزن شروع ہے یا شروع ہونے والا ہے، مسائل اس طرح کے تو آتے رہتے ہیں ٹیلر حضرات سے۔ انہوں نے کہا کترنے کچھ ایسی بچتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پیس بچتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بڑے پیس بھی تو ہوتے ہوں گے، وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں دوسرے کام میں لیتا ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قطرن ہے، جو قطرن کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ بعض لوگ قابل استعمال کر بھی لیتے ہیں، یعنی اگر اس کو رکھ لیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کپڑے والا بھی اگر اس کو دے بھی دے تو کپڑے والا نہیں لے کر جائے گا، بولے گا میرے کس کام کی، آپ رکھ لیں۔ ایک تو اس طرح کی جو قطرن ہم جس کو کہہ رہے ہیں، ایک اس طرح کی ہوتی ہے جو ناقابل استعمال سامنے والے کے لیے بھی نہیں ہوتی ہے، اور سامنے والے کو دیں تو بھی یہ بولے گا کہ بھئی آپ رکھ لیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو ناقابل استعمال ہے وہ تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو قابل استعمال ہے، اب قابل استعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب اس سے سوٹ بن جائے گا۔ قابل استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھا خاصا کپڑا ہے، جیسے ایک غز بھی بچ گیا ہے، 1 میٹر بھی بچ گیا، تو بھی وہ قابل استعمال تو ہے، وہ دے دیا جائے کہ یہ آپ لے جائیں۔ بعض اوقات بعض کپڑے مہنگے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے بچے کا سوٹ بن جاتا ہے، وہ تقاضا بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح کا یعنی کپڑا بچ گیا کہ جس کے بارے میں یہ غالب گمان ہے کہ اگر سامنے والے کو بتا دیا جائے تو وہ جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں، وہ لے لے گا، یا اتنے چھوڑنے کا عرف ہی نہیں ہے، لوگ اتنا نہیں چھوڑتے ہیں، تو اس صورت میں وہ کپڑا اس کو واپس دے دیا جائے، یا کم از کم اس سے اجازت لے لی جائے، اس کو بتا دیا جائے کہ آپ کا اتنا کپڑا بچ گیا ہے، یہ آپ کا ہے اور آپ لے جائیں۔ اب اگر وہ اپنی مرضی سے دے دے تو رکھنا جائز ہے، ورنہ بلا وجہ سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ چھوڑ جائیں، یہ سوال ہو جائے۔ بالکل۔ اور اس طرح کا سوال کہ جس میں اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنا پڑے، اس سے سوال کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ایسے بھی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا یہاں سے بچا، تھوڑا سا یہاں، اس کا ایک بچے کا سوٹ بنا کر آج کل بال لٹکائے ہوتے ہیں ٹیلر حضرات نے بھی، ارے بھائی یہ اب سوٹ بھی بیچنے لگے ہیں تو بولے ہم یوں بنا لیں، ان کے لیے بھی ایک رہنمائی بالکل آپ نے فرما دی۔ اچھا، اسے خریدا جا سکتا ہے؟ اب اس کے بھی بظاہر وہ بھی کہتے ہیں میں کیا، تو یہ خرید لیں، پھر یہ مشورہ دیں گے، سوال بھی آپ منع فرما رہے ہیں تو کریں کیا؟ اگر اس سے دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کپڑا بچ گیا، ٹھیک ہے، وہ اگر لے کر چلا جاتا ہے تو اس کا مال ہے، اس کو دل میں برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور پیچھے باتیں بھی نہیں بنانا چاہیے، کنجوس آدمی ہے یہ بھی ساتھ لے کر چلا گیا، یہ اس کا مال ہے، وہ سوٹ لینے آیا، آپ اندر ڈال کے دے دو، ختم، اس پہ بات چیت ہی ختم۔ اور اگر آپ نے الگ سے دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ رکھ لیں تو آپ کو ویسے ہی رکھنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا دوسری صورت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اتنا کپڑا بچ گیا ہے اور ہمارے استعمال میں یوں آ جائے گا کہ ہم اس کا سوٹ بنا کر بھیج دیں گے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی قیمت لے لیں، ورنہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیج بھی ہیں اور پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی ہے، یہ غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے؟ جو نارمل ہم غسل کرتے ہیں اس میں اعضائے وضو سارے وہ دھل جاتے ہیں اور اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے، دوبارہ سے وضو کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ سجاد صاحب کہتے ہیں کہ بینک میں کیا زیور وغیرہ رکھوانے کے اوپر بھی کوئی سود کا معاملہ ہوتا ہے؟ جیولری، زیور بینک میں
ایک تو بطور امانت رکھوائے جاتے ہیں، اور بینک جو ہے وہ اس رکھنے پر چارجز وصول کرتا ہے، وہ تو اس کا کرایہ ہے، لاکر کا جو بھی، لاکر کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک رکھوائے جاتے ہیں کہ اس پر قرض لیا جاتا ہے، جس کو گروی یا رہن رکھوانا بولتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر بینک جو ہے وہ زیادہ چارجز لیتا ہے، قرض جب دیتا ہے تو پھر زیادہ وصول کرتا ہے۔ یعنی جب آپ نے بینک سے قرضہ لیا اور اس کے عوض میں وہاں کچھ رکھا، یعنی ایک تو آپ زیور رکھوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بطور گارنٹی کے ہوتے ہیں، پھر اگر آپ نہیں دیں گے تو بینک وہ زیور لے لے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ قرضہ دے رہا ہوتا ہے تو اس قرضے پر زائد بھی وصول کر رہا ہوتا ہے۔ زیور رکھوانا تو بطور گارنٹی ہوتے ہیں کہ آپ نے قرض لیا ہے 1,00,000 روپے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی زیور رکھوا دیں ہمارے پاس، آپ نے زیور رکھوا دی، تو اس قرض جو 1,00,000 دیا ہے تو اس کے اوپر 1,5 وصول کر لے گا، 1,10 وصول کر لے گا، تو اس صورت میں یہ قرض ناجائز ہے، اور گارنٹی کے طور پر زیور رکھوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا